السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع کے اوپر بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ کافی اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے امراؤ جان ادا۔ مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی لگ بھگ تمام یونیورسٹیوں میں بی اے یا پھر ایم اے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہ یعنی کہ بی اے اور ایم اے میں کسی نہ کسی پیپر میں ضرور ہی شامل ہوگا۔ ساتھ ہی ہندوستان کے کئی صوبوں کے پبلک سروس کمیشن کے سلیبس میں بھی شامل ہوگا۔ جھارکھنڈ ایس ایس سی میں بھی امراؤ جان ادا پڑھنا ہے، اس لیے یہ موضوع جھارکھنڈ ایس ایس سی کی تیاری کر رہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کافی اہم ثابت ہوگا۔ یہ نوٹس جسے میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں یہ سبجیکٹیو کے ساتھ ساتھ آبجیکٹیو ایگزام کے لیے بھی اتنے ہی اسٹوڈنٹس کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ آپ لوگ ایک ایک لفظ ایک ایک جملے کے اوپر غور کریں گے، اس سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ پہنچنے والا ہے۔ امراؤ جان ادا ناول نگار ہیں مرزا محمد ہادی رسوا۔ مرزا رسوا کے ناول امراؤ جان ادا سے اردو ناول نویسی کی تاریخ میں ایک نئی اور صحت مند روایت کا آغاز ہوتا ہے۔ بظاہر یہ ایک طوائف کی کہانی اسی کی زبانی ہے، مگر حقیقت میں اس کے موضوع کا تعلق 1857 عیسوی کے آس پاس کی ہندوستانی تہذیب و زندگی، خصوصیت سے لکھنوی تہذیب سے ہے۔ 1857 کے بعد کا زمانہ وہی تھا جب ایک تہذیب مر رہی تھی اور دوسری تہذیب ابھر رہی تھی۔ امراؤ جان ادا میں بھی ان دو تہذیبوں کی کشمکش میں مبتلا لوگوں کو دکھلایا گیا ہے۔ خورشید الاسلام کا یہ خیال بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے کہ امراؤ جان ادا کا موضوع ایک زوال پذیر معاشرہ ہے، اور یہ زوال پذیر معاشرہ لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب ہے۔ اس کے لیے مرزا رسوا نے خانم کے کوٹھے کو منتخب کیا، اور یہیں سے ایک جگہ بیٹھ کر انہوں نے لکھنوی تہذیب کو جستہ جستہ اپنی ذہانت اور فنکاری کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پلاٹ کے اعتبار سے امراؤ جان ادا کا مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ مرزا رسوا پلاٹ کے غور سے پوری طرح واقف تھے۔ دراصل وہ اپنے پیش رو اور ہم عصر ناول نگاروں سے زیادہ ذہین اور حساس ناول نگار تھے۔ یہی سبب ہے کہ اردو کے بالکل ابتدائی دور کے ناولوں کے مقابلے امراؤ جان ادا میں پلاٹ کا زیادہ اہتمام ملتا ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ امراؤ جان ادا اردو کا پہلا ناول ہے جس میں پلاٹ کا اتنا زیادہ اہتمام موجود ہے۔ اس ناول میں شروع سے آخر تک واقعات کی ترتیب و تنظیم میں ربط و تسلسل کا بڑا خیال رکھا ہے۔ ناول کا ابتدائی حصہ جو چند صفحوں پر مشتمل ہے وہ خود مرزا رسوا اور امراؤ جان ادا کے تعارف پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس حصہ کو پڑھنے پر اندازہ ہوتا ہے کہ امراؤ جان ادا لکھنؤ کی ایک مشہور اور پختہ عمر کی طوائف ہوتی ہے، جس کی ملاقات ناول نگار یعنی مرزا رسوا سے ایک موقع پر ہوتی ہے۔ پھر ملاقات کا سلسلہ ایک کے بعد ایک جاری رہتا ہے۔ اتفاق سے امراؤ جان ادا ایک شاعرہ بھی ہوتی ہے، چنانچہ مرزا رسوا کے ساتھ شعری نشستوں میں برابر شامل ہوتی رہتی ہے۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ مرزا رسوا کے بار بار اصرار پر امراؤ جان ادا اپنی
बीती हुई ज़िंदगी की कहानी सुनाने में आमादा हो जाती है। यहाँ से नावल में असल किस्सा शुरू होता है। नावल निगार ने वाक़यात की जोड़कारी में फ्लैश बैक की टेक्निक का इस्तेमाल किया है। यहाँ से नावल में जो कहानी शुरू होती है वो आप बीती की शक्ल ही शुरू होती है, यानी उमराव जान अदा की ज़बानी उमराव जान अदा की कहानी या आप बीती पेश होती है। आप बीती की इब्तदा उमराव जान अदा के बचपन के वाक़या से होती है, जब उसकी उम्र लगभग 9-10 साल की होती है तो उसको दिलावर खां नामी एक शख्स अगवा करके फैज़ाबाद से लखनऊ ले आता है, जहां उसे 200 रुपया के एवज़ में खानम के कोठे पर बेच देता है। उमराव जान अदा जो अमीरन बेगम होती है, खानम के कोठे पर उमराव जान अदा बन जाती है, जो शहर फैज़ाबाद के एक मुतवस्सत मुस्लिम घराने की लड़की थी। वो अब कोठे की मलका खानम की ज़र ख़रीद बन जाती है। नावल में यहाँ से खानम के कोठे के हवाले से तमाम तर वाक़यात पेश होते हैं। बचपन से जवानी तक का एक बड़ा हिस्सा उमराव जान अदा का खानम के कोठे पर ही गुज़रता है। जवानी की दहलीज़ पर कदम रखते ही उमराव जान अदा लखनऊ की मशहूर तवाइफ़ों में शुमार की जाने लगती है। लखनऊ के शहज़ादे, शरीफज़ादे और रईसज़ादे उसके गाने और नाच के शैदाई हो जाते हैं। उसी दौरान वो वाक़या भी रोनुमा होता है जो उमराव जान अदा की पाक दामनी पर दाग लगा देता है, यानी गौहर मिर्ज़ा के साथ उसका पहले खोशाचीनी का वाक़या। आम तौर से लखनऊ के कोठों पर यह रिवाज था कि मिस्सी से पहले किसी भी तवाइफ़ को जिस्म फ़रोशी की इजाज़त नहीं थी। मिस्सी के बाद ही जिस्म की ख़रीद व फ़रोख्त हुआ करती थी। उमराव जान अदा के साथ तरतीब कुछ उलट जाती है, यानी खोशा चीनी के बाद उमराव जान अदा की एक नवाबज़ादे सुल्तान साहब से मिस्सी की रस्म अदा होती है। यह मिस्सी एक तरह से चंद सालों का मुआहदा होती है। सुल्तान साहब से उमराव जान अदा का 3 बरसों का मुआहदा होता है। इस दौरान उमराव जान अदा और सुल्तान साहब के बीच मोहब्बत व क़ुर्बत में इजाफ़ा होता है। दोनों एक दूसरे को करीब से देखने और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों कभी एक नहीं होते। फिर वो वक्त भी आता है जब खानम के कोठे का ज़वाल होने लगता है। एक एक करके कोठे के मुतल्लिका अफराद कोठे से फ़रार की राह अख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि खानम के मौत के बाद उमराव जान अदा भी खानम के कोठे को खैराबाद कर देती है और लखनऊ की एक महल्ला में किराए के मकान में मुंतकिल हो जाती है, जहाँ उसे मिर्ज़ा रुस्वा से मुलाकात होती है। यहाँ से कहानी मौजूदा हालत में आ जाती है। उमराव जान अदा के अगवा किए जाने के जुर्म में दिलावर खां की कैदोबंद की सज़ा पर इस नावल की कहानी ख़त्म हो जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि नावल में पेश होने वाला हर वाक़या एक दूसरे से मरबूत और मुसलसल पेश हुआ है। इस नावल का प्लाट ना तो बहुत ज़्यादा गठा हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला ढाला है, बल्कि एहतियात व एतदाल के साथ प्लाट में या वाक़या की तरतीब में हद दर्जा तनासिब, तवाज़ुन, हम आहंगी और खुश सलीकी का लिहाज रखा गया है। नावल में मौजू के बर्ताव का एक अहम मरहला किरदार निगारी का मरहला है। इससे किरदारों की शख्सियत और सीरत पेश होती है। नावल के फ़न का कैनवास बड़ा होता है।
اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ کردار نگاری کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ کردار نگاری کے اعتبار سے بھی امراؤ جان ادا بڑی توجہ کا مستحق ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مرزا رسوا کردار نگاری کے غر سے خوب واقف تھے۔ یہی سبب ہے کہ اس ناول میں انہوں نے کردار نگاری کا اچھا خاصا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ اس ناول میں بیانات اور کردار نگاری دونوں کا انداز لطیف ہے۔ انداز بیان اور کردار دونوں میں دل آویزی اور اختصار کی خوبیاں ملتی ہے۔ اس ناول میں خصوصیت سے جو کردار نمایاں معلوم ہوتے ہیں ان میں امراؤ جان، خانم، گوہر مرزا، سلطان صاحب، بسم اللہ جان، خورشید جان، حسنو، بوا حسینی، میر بخش، نواب حسن، فیضو ڈاکو، دلاور خان، رام دئی، مولوی صاحب اور خود مرزا رسوا کے کردار قابل ذکر ہیں۔ یہ سب کے سب کردار ہماری طرح زندگی کے جیتے جاگتے کردار ہیں۔ ان کرداروں میں بھی بعض کردار ایسے ہیں جن پر مرزا رسوا نے خاص توجہ مرکوز رکھی ہے۔ امراؤ جان ادا کے اہم کرداروں میں امراؤ جان کا کردار ہی سب سے اہم اور مرکزی کردار ہے۔ اسی نسوانی کردار کے ارد گرد پوری کہانی گھومتی ہے۔ یہی کردار ناول کی ہیروئن ہے اور اسی کے زندگی سے متعلق پوری کہانی پیش ہوئی ہے۔ ناول میں اس کردار کا وجود ابتدا ہی سے پیش ہوا ہے۔ جب مرزا رسوا نے اس کا تعارف ناول کے شروع میں پیش کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امراؤ جان ادا پختہ عمر کی ایک عورت ہے جو لکھنؤ کی مشہور طوائف ہے۔ وہ ایک شاعرہ بھی ہے اور ادا تخلص کرتی ہے۔ اس کی شعر و شاعری یہی مرزا رسوا سے ملاقات کا سبب بھی بنتی ہے۔ ہر چند کہ اس کا کردار ایک طوائف کا کردار ہے، لیکن یہ لکھنؤ کی بیگموں جیسی معلوم ہوتی ہے۔ دراصل اس کی شخصیت میں متانت اور سنجیدگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہی سبب ہے کہ یہ دیکھنے میں پروقار معلوم ہوتی ہے۔ اس سے پہلی ملاقات میں ہی مرزا رسوا اس سے بے حد متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت نظر نہیں آتی، لیکن جاذب قلب و نظر ضرور دکھائی دیتی ہے۔ مرزا رسوا نے اس کردار کی کیفیات و نفسیات کا مطالعہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا اندازہ ناول میں آپ بیتی کی ابتدا سے ہی ہوتا ہے، جب امراؤ جان ادا اپنی بچپن کا واقعہ سناتی ہے۔ دلاور خاں کے اس کا اغوا کر کے خانم کے کوٹھے تک پہنچانے اور خانم کے کوٹھے پر امراؤ جان ادا کا نئے ماحول میں بچپن کا بقیہ حصہ گزارنا، ان تمام مرحلوں میں بچوں کی جو نفسیات ہوتی ہے وہ امراؤ جان ادا کے کردار میں نمایاں ہے۔ امراؤ جان جو ایک شریف متوسط مسلم گھرانے کی کم عمر لڑکی ہوتی ہے، اس کے گھر کا ماحول شائستہ ہوتا ہے، لیکن اس کے برخلاف خانم کے کوٹھے کا ماحول کچھ دوسرا ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس نامانوس ماحول میں بہت دنوں تک ڈری ڈری اور سہمی رہتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ خانم کے کوٹھے پر اس کی ہم عمر بسم اللہ جان، خورشید جان اور گوہر مرزا کی رفاقتوں سے اس نئے ماحول میں وہ گھل مل جاتی ہے۔ اس کردار کی نفسیات کا ایک پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی طوائف بن جاتی ہے۔ طوائف بننا اس کا ایک المیہ تھا، لیکن عام طوائفوں کی جو نفسیات، جو ناز نخرے ہوتے ہیں، وہ امراؤ جان ادا کے یہاں نہیں ملتے، کیونکہ اس کے اندر کا لہو شریفوں کا لہو تھا۔ یہی سبب ہے کہ وہ کوٹھے پر رہ کر بھی جسم فروشی کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ گوہر مرزا کی خوشہ چینی کا ہونا
امراؤ جان ادا کے لیے پہلا اور آخری عمل ثابت ہوا۔ سلطان صاحب سے مسی کا معاملہ ہونے پر بھی امراؤ جان ادا عصمت دوری سے پرہیز کرتی ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ سلطان صاحب سے وہ محبت کرتی تھی، لیکن اس نے اسے اپنا بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ہاں، یہ تمنا ضرور رکھتی تھی کہ کوئی شریف آدمی اسے مل جائے تو طوائف کا پیشہ چھوڑ کر زندگی بھر اسی کی ہو جاتی۔ تمنا تو بہرحال پوری نہیں ہوئی، لیکن خانم کے مرنے کے بعد خانم کا کوٹھا ضرور چھوڑ دیتی ہے اور کرائے کے مکان میں سکونت اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح امراؤ جان ادا کا کردار بظاہر ایک طوائف کا کردار ضرور ہے، مگر یہ ایک عام عورت معلوم پڑتی ہے۔ ناول میں یہ بے حد متحرک، جاندار، مانوس، حقیقی اور فطری کردار معلوم ہوتی ہے۔ یہ اپنے قول و فعل سے کئی موقعوں پر قاری کو بے حد متاثر کرتی ہے اور قاری کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب نظر آتی ہے، چاہے وہ موقع اس کے اغوا ہونے اور خانم کے کوٹھے پر پہنچنے کا ہو، شریف گھرانے کی لڑکی کا طوائف بننے کا ہو، گوہر مرزا سے خوشہ چینی کا ہو، سلطان صاحب سے مسی کا معاملہ اور اس کی محبت میں ناکامی کا ہو، یا سلطان صاحب سے یا کانپور کے سفر سے واپسی پر اپنے آبائی وطن فیض آباد میں چند لمحوں کے قیام، اپنی ماں اور بڑے بھائی سے اچانک ملاقات اور ماں و بھائی کا اس کو اپنی بیٹی اور اپنی بہن ہونے سے انکار کیے جانے کا۔ مختصر یہ کہ امراؤ جان ادا کا کردار اس ناول کا ایک دلچسپ کردار ہے جسے بہت جلد بھلایا نہیں جا سکتا۔ امراؤ جان ادا کے بعد اس ناول کا دوسرا اہم کردار خانم کا ہے۔ خانم لکھنؤ کے چند بارونق کوٹھوں میں سے ایک کوٹھے کی مالکہ ہوتی ہے۔ اگرچہ خانم کا کردار اس ناول میں کم مدت کے لیے ہی پیش ہوا ہے، لیکن یہ کردار بڑا جاندار معلوم ہوتا ہے۔ ناول میں اس کردار کا پہلی بار تعارف اس وقت ہوتا ہے جب دلاور خان امراؤ جان کو اغوا کر کے اسے اسی کے ہی کوٹھے میں پہنچا دیتا ہے۔ خانم اپنے حلیے سے 50 برس کی بھاری بھرکم سانولی بڑھیا معلوم ہوتی ہے۔ اس کی امارت پسندی آرائش و زیبائش سے نمایاں ہے۔ خانم کی اپنے کوٹھے میں اسی طرح کی حیثیت معلوم ہوتی ہے جیسی حیثیت ایک رنگ ماسٹر کی ہوتی ہے۔ کوٹھے کی مختلف طوائفوں، سازندوں اور دوسرے متعلقہ افراد کو بڑی مستعدی سے اپنے قابو میں رکھتی ہے۔ خانم اگرچہ ایک پیشہ ور طوائف ہوتی ہے، لیکن یہ بڑی ذہین اور مردم شناس عورت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ کئی موقعوں پر ہوتا ہے۔ ایک موقع تب آتا ہے جب دلاور خان امراؤ جان ادا کو بیچنے کی غرض سے خانم کے کوٹھے پر پہنچتا ہے تو خانم منہ مانگی قیمت پر امراؤ جان کو خریدنا اس لیے گوارا کر لیتی ہے کہ امراؤ جان آگے چل کر اس کے کوٹھے کی زینت ثابت ہوگی۔ اسی طرح جب امراؤ جان ادا، بسم اللہ جان، خورشید جان کی تعلیم و تربیت کا مرحلہ آتا ہے تو بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ خانم فیصلہ کرتی ہے۔ خورشید جان اور بسم اللہ جان دونوں لڑکیاں چونکہ بہت حسین و جمیل ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کو آرائش و زیبائش کی تربیت پر لگاتی ہے تاکہ وہ دونوں بڑی ہو کر جسم فروشی کا معاملہ آسانی سے طے کر سکے۔ امراؤ جان ادا چونکہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی اور اس کی آواز دونوں لڑکیوں کے مقابلے زیادہ مترنم ہوتی ہے، اس لیے خانم اس کو ناچ اور گانے کی تعلیم دلواتی ہے۔
دراصل خانم کا کردار محض ایک طوائف کا کردار نہیں ہوتا، خانم کو مذہب سے بھی لگاؤ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک مذہبی عورت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ ناول کے بالکل شروع ہی میں اس بات سے ہوتا ہے جب دلاور خان خانم کے کوٹھے امراؤ جان ادا کو بیچ کر واپس چلا جاتا ہے تو خانم اپنی ایک کنیز بوا حسینی سے یوں کہتی ہے: خدا جانے موے کہاں سے پکڑ لاتے ہیں، اپنی ذرا بھی خوف خدا نہیں۔ لکھنؤ کی بیگموں کی طرح خانم بھی محرم کی تعزیہ داری اور ماتم کا خاصا اہتمام کرتی ہے۔ یوم عاشوراء میں وہ علم نکلواتی ہے اور لنگر تقسیم کرواتی ہے۔ ناول نگار نے اس کردار کی کیفیات و نفسیات کا مطالعہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اندر کی عورت اس وقت تڑپتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جب اس کے کوٹھے کا زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے اس کے چاہنے والے کارندے شازندے کوٹھے سے فرار ہونے لگتے ہیں تو اس کے اندر کا قرب اس کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ خانم کا کردار اگرچہ ناول میں کم مدت کے لیے پیش ہوا ہے، لیکن یہ بے حد مانوس، حقیقی، فطری اور جاندار معلوم ہوتا ہے۔ امراؤ جان ادا ہی کی طرح ایسی کردار کو بھلانا آسان نہ ہوگا۔ اس ناول کے بقیہ دوسرے کردار یعنی گوہر مرزا، سلطان صاحب، بسم اللہ جان، خورشید جان، مرزا رسوا وغیرہ ایسے کردار ہیں جو بہت کم مدت کے لیے پیش ہوئے ہیں۔ لیکن ان سب کی اپنی اپنی اہمیت مسلم ہے۔ گوہر مرزا کا کردار اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ امراؤ جان ادا کا پہلا خوشہ چیں ہے۔ یہ امراؤ جان ادا کا نہ صرف ہم عمر ہے بلکہ بچپن کا ساتھی بھی۔ خانم کے کوٹھے پر گوہر مرزا کی حیثیت ویسی ہی معلوم ہوتی ہے جیسی حیثیت اس زمانے کے شاہی محلوں، نوابوں اور رئیسوں کی حویلیوں میں خواجہ سراؤں کی تھی۔ یہی سبب ہے کہ گوہر مرزا خانم کے کوٹھے کے انتظامیہ میں اندر اور باہر دونوں طرف کا کام انجام دیتا ہے۔ یہ کردار ایک طرح سے اس ناول کا ٹائپ کردار بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ کردار فسانہ آزاد کے کھوجی یا توطن نصوح کے مرزا ظاہر دار بیگ کی طرح مزاحیہ کردار نہیں ہے، پھر بھی اس کے اندر کا ہنوڑ پن جا بجا دیکھا جا سکتا ہے۔ ناول نگار نے اس کردار کو ہیرو بنانے کی قطعی کوشش نہیں کی، ویسے اس میں ہیرو بننے کی صلاحیت موجود تھی۔ ہیرو بننے کی صلاحیت ویسے تو سلطان صاحب کے کردار میں بھی موجود تھی اور اس کردار کو امراؤ جان ادا کے مد مقابل رکھا بھی گیا، لیکن رسوا نے اس کردار کو ہیرو بننے سے روک دیا۔ دراصل سلطان صاحب کا کردار محض امراؤ جان ادا کی شخصیت کو ابھارنے کے لیے پیش ہوا تھا، ہر چند کہ یہ کردار نواب زادوں اور شریف زادوں کا نمائندہ فرد تھا۔ اگرچہ سلطان صاحب امراؤ جان ادا سے مسی کا معاملہ کر سکتا تھا اور کسی حد تک محبت کا دعویدار بھی رہا، لیکن اسے امراؤ جان ادا کی وہ قربت حاصل نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی، یا حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اگر وہ چاہتا تو امراؤ جان ادا جیسی طوائف کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان صاحب کا کردار اپنے قول و فعل سے
قاری کو نہ بہت زیادہ متاثر کر سکا اور نہ قاری کی ہمدردیاں ہی جیتنے میں کامیاب ہوا۔ قاری کی ہمدردی بسم اللہ جان کے کردار کو بھی نصیب نہ ہوئی۔ ہر چند کی یہ خانم کی سگی بیٹی تھی۔ امراؤ جان ادا سے بہت خوبصورت بھی تھی۔ دراصل بسم اللہ جان محض ایک طوائف تھی جو اپنے چاہنے والے گاہکوں کے مطلب کو خوب سمجھتی تھی۔ اس کے ناز نخرے بالکل طوائفوں جیسے تھے۔ مولوی صاحب کو درخت پر چڑھانے اور اس سے لطف لینا اسے خوب آتا تھا۔ خانم کے کوٹھے پر بسم اللہ جان کی ہم عمر ایک طوائف خورشید جان کا کردار اس لحاظ سے اہم ہے کہ بسم اللہ جان کے مقابلے یا اپنے قول و فعل سے قاری کی ہمدردیاں جیتنے میں کامیاب نظر آتی ہے۔ یا امراؤ جان ادا ہی کی طرح خانم کے مرنے کے بعد اس کے کوٹھے کو خیرآباد کر دیتی ہے اور کسی راجہ صاحب سے سابقہ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ خورشید کے مزاج اور اس کے عادات و اطوار کو سمجھنے میں امراؤ جان کا اس کی نسبت یہ تجزیہ ہماری بڑی مدد کرتا ہے۔ خورشید کسی مرد آدمی کی جورو ہوتی تو خوب نباہ ہوتا، عمر بھر پاؤں دھو دھو کے پیتا۔ مرزا رسوا کا اپنا کردار بھی خاصا دلچسپ اور اہم ہے۔ وہ موقع موقع سے امراؤ جان ادا ہنسی مذاق کرتے ہیں، جس سے امراؤ جان کی المیہ کہانی کا اثر بہت حد تک کم ہو گیا ہے۔ وہ آخر تک چلمن سے لگے بیٹھے ہیں اور جہاں جس سوال کی ضرورت ہوئی بلا تکلف امراؤ جان سے دریافت کر لیتے ہیں۔ اس سے ناول میں حقیقی فضا ہموار ہوتی ہے۔ گرچہ مرزا رسوا کا ہر کردار کسی نہ کسی طور پر اپنی انفرادیت قائم رکھتا ہے، ان کی کردار نگاری کا بڑا کمال یہ ہے کہ ناول کا ہر کردار اپنے پورے طبقہ کی نمائندگی کرتا ہے اور ایک مخصوص دائرہ میں رہ کر اپنے گروہ کی شناخت بنتا ہے۔ یہ مرزا رسوا کی فنکارانہ مہارت کا کھلا ثبوت ہے۔ زبان و بیان اور اسلوب۔ زبان و بیان اور اسلوب کے اعتبار سے امراؤ جان ادا کو دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ مرزا رسوا ایک مسلم الثبوت استاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا انداز بڑا ہی لطیف اور دلاویز ہے۔ دراصل مرزا رسوا ایک صاحب طرز انشا پرداز فنکار تھے۔ ان کو اپنی زبان پر پوری قدرت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ناول میں جس طرح چاہا زبان کا استعمال کیا۔ انہوں نے ناول میں واقعات و کردار کی مناسبت سادہ و رنگین زبان کا استعمال کیا ہے۔ اس میں اس بات کا خیال رکھا کہ سادہ اور رنگین دونوں طرح کی زبان صاف ستھری، سلیس اور رواں رہے۔ انہوں نے لکھنؤ کی ٹکسالی اور روزمرہ کی زبان کا اہتمام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کیا ہے۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ انہیں نسوانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ ناول چونکہ ایک عورت کی آپ بیتی ہے، عورت کی زبان سے ہی پوری کہانی پیش ہوئی ہے، اس لیے بجا طور پر اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ فراق گورکھپوری نے جب امراؤ جان ادا کو ہندی کا جامہ پہنایا تو اس کی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ انہوں نے رسوا کی زبان کو ناول کا روح قرار دیا ہے۔ چونکہ وہ لکھنؤ کے ہر پیشہ اور طبقہ کے لوگوں سے واقف تھے، اس لیے اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق اس کی زبان سے مکالمے ادا کراتے ہیں۔ مثلاً خانم کی یہ گفتگو دیکھیے جو وہ ایک دیوالیہ نواب چھبن سے کرتی ہے۔
اوئی نواب سخی سے سوم بھلا جو جلدی دے، جو اب کچھ تو ارشاد کیجئے، سکوت سے تو بندی کو تسکین نہ ہوگی، ہاں نہ سہی نہیں سہی، کچھ تو کہہ دیجئے، میرے دل کا ارمان تو نکل جائے۔ منظر نگاری۔ کسی بھی ناول کی کامیابی میں منظر نگاری کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ مرزا رسوا نے اپنے ناول میں ایسی حقیقی فضا استوار کی ہے جو اس کی زندگی جاوید کی ضامن بن گئی ہے۔ انہوں نے اندرونی و بیرونی دونوں قسم کے مناظر کی کامیاب تصویر کشی کی ہے۔ ناول کے آغاز میں ایک مشاعرے کا منظر دکھایا گیا ہے جس میں اودھ کی معاشرت کی واضح تصویر نظر آتی ہے۔ اجلی چاندنی کا فرش، کوری سراہیوں میں ٹھنڈا پانی، اور پھر اس میں کیوڑے کی آمیزش، پانوں کی گلوریاں، حقوں میں خوشبودار تمباکو وغیرہ، یہ تمام چیزیں اودھی تہذیب کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ اسی طرح عیش باغ کے میلے کی منظر کشی میں بھی انہوں نے ان تمام لوازمات کو بروئے کار لایا ہے جن کی ایک میلے میں ضرورت ہوتی ہے۔ اندرونی مناظر میں بسم اللہ جان کے کمرے کا منظر بھی خوب ہے۔ نواڑ کے پلنگ، صاف چاندنی، بڑے بڑے نقشی پاندان، چھت میں جھاڑ، اور پھر دو روشن کنول، یہ ایک نوجوان شوخ رنڈی کا کمرہ ہے۔ اور اسی کے بالمقابل بوا حسینی کے کمرے کا منظر دیکھیے۔ بوا حسینی کی کوٹھری جس کی در و دیوار سے لے کر چھت تک دھوئیں سے سیاہ تھی، اس کی ایک طرف جھلنگا پلنگ پڑا ہوا تھا، ایک طرف کوٹھری میں چولہا بنا ہوا تھا۔ چولہا کے اوپر دیوار میں 2 کیلیں لگی ہوئی تھی، کھانا پکاتے وقت اس پر چراغ رکھ دیا جاتا تھا۔ غرض وہ باہر کا منظر ہو یا اندر کا، مرزا رسوا نے ہر جگہ نیچرلٹی برقرار رکھی ہے جو ان کے فنی محاسن پر دال ہے۔ نقطۂ نظر۔ ہر فنکار زندگی سے متعلق اپنا ایک نقطۂ نظر رکھتا ہے جس کی وضاحت وہ اپنے فن پاروں میں بھی حتی الامکان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا اور بڑا فنکار وہی ہوتا ہے جو اپنے مقصد کی وضاحت میں فنی تقاضوں کا بھی لحاظ رکھتا ہے۔ امراؤ جان ادا کے مطالعہ سے یہ تو بہرحال اندازہ ہو جاتا ہے کہ مرزا رسوا ادب میں مقصدی ادب کا ایک حصہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس ناول میں مرزا رسوا نے 1857 کے آس پاس کی ہندوستانی تہذیب اور اس میں بھی خصوصیت سے لکھنوی زندگی اور لکھنوی تہذیب کے خد و خال کو ابھارنے میں ہر جگہ فنی تقاضوں کا لحاظ رکھا ہے۔ ہاں، 1-2 موقع اس ناول میں ضرور ملتے ہیں جہاں فن پر رسوا کا مقصد حاوی نظر آتا ہے۔ ناول کے بالکل ابتدائی حصے میں لکھنؤ کے شعری ماحول کی وضاحت میں مسلسل شعر و شاعری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حصہ کسی ناول کا حصہ نہیں ہے بلکہ کسی مشاعرے کی روداد ہے۔ اسی طرح ناول کے حصے میں امراؤ جان ادا کی وہ طویل تقریر جو دوران سفر کانپور کی ایک گاؤں کی مسجد سے مولوی صاحب کے اصرار پر پیش کرتی ہے، یہ تقریر ناول کے لیے پلاٹ کے فن کو مجروح کرتی ہے۔ ان موقعوں کو چھوڑ کر بقیہ تمام جگہوں پر اس ناول میں سماجی اور عصری حیثیت سے بھرپور حقیقت نگاری فن سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ یہ ناول مقصدی نوعیت کا ہوتے ہوئے بھی
فن کا نمونہ معلوم ہوتا ہے، اور یہی چیز مرزا رسوا کے لیے بڑی بات بھی ہے۔ بحیثیت مجموعی مرزا رسوا کے ناول امراؤ جان ادا میں وہ تمام تر خوبیاں موجود ہیں جو ایک کامیاب ناول میں ہونی چاہیے۔ اس ناول سے مرزا رسوا اور اس کے فن کی شناخت قائم ہوتی ہے۔ ہر چند کہ یہ ناول اردو کے ابتدائی دور کا ناول ہے، لیکن اس میں فکر و فن کے بعض گوشے روشن ضرور ہوئے ہیں۔ اس میں جذبے کی صداقت بھی ہے اور کہانویت بھی، اسری حیثیت بھی ہے اور حقیقت نگاری بھی، پلاٹ کی خوبیاں بھی ہے اور کرداروں کی کیفیات و نفسیات بھی، زبان کی چاشنی بھی ہے اور اسلوب کی شگفتگی بھی۔ مختصر یہ کہ امراؤ جان ادا نہ صرف مرزا رسوا کا شاہکار ناول ہے، بلکہ اردو کے ابتدائی دور کا ایک اہم اور کامیاب ناول بھی۔ فکر و فن دونوں لحاظ سے یہ اردو کا یہ ناول ایک کامیاب اور دلچسپ ناول ہے، جسے ایک بار پڑھا جائے تو جلد فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔